شاہد صاحب آپ کا استقبال ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو عنوان ہے انگریزی میں ہم نے کہا کہ ڈسرپٹنگ اسٹیٹس کو، یعنی ایسا لگا کہ کچھ ابھی انقلابی اقدام کرنے جا رہے ہیں ٹو ٹریگر سوشل اینڈ اکنامک چینجز ان دا کمیونٹی دس رمضان. اب اس میں سے دس رمضان کو اگر مائنس کر دیتے تب بھی یہ عنوان اتنا ہی ویلڈ ہوتا. تو آخر رمضان کے ساتھ یہ سوشل اور اکنامک چینج کا کیا میل جول بیٹھتا ہے؟ اس کا ریلیونس یہ ہے کہ رمضان مہینہ شروع ہو رہا ہے. 11 مہینوں میں سب سے مبارک، سب سے مقدس اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس کی مذہبی اہمیت، اس کی مذہبی افادیت سے ہم سب واقف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عام مسلمان بھی اس کی اہمیت اور افادیت سے کما حقہ واقف ہے. جتنا واقف ہونا چاہیے اتنا تو کم از کم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان جو ہے وہ صرف آپ کو عبادتوں کا موقع ہی نہیں دیتا، اس کے علاوہ بھی کچھ دیتا ہے. مثال کے طور پر رمضان شریف میں آپ روزہ رکھتے ہیں. روزہ جو ہے وہ آپ کے اندر نرم دلی پیدا کرتا ہے. پہلی خصوص میں 8 اہم خصوصیات آپ کو بیان کرتا ہوں. نرم دلی پیدا کرتا ہے. دوسرے، آپ کے اندر بہی خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تیسرا، آپ کو زود حس بناتا ہے. زیادہ محسوس کرتے ہیں آپ کسی چیز کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ غور و فکر کا موقع عطا کرتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اجتماعیت کے حوالے سے نظم و نسق کے یعنی ڈسپلن کے مظاہرے کا، ڈسپلن کو ظاہر کرنے کا موقع دیتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ مرکز توجہ بناتا ہے. تمام برادران وطن کی توجہ آپ پر ہوتی ہے کہ بھئی ان کا رمضان چل رہا ہے، ان کا روزہ چل رہا ہے. مرکز توجہ بناتا ہے. 11 مہینوں میں یہ بات نہیں ہوتی جو اس مہینے میں ہوتی ہے اور پہلے دن سے ہوتی ہے. ساتویں چیز یہ ہے کہ شکر رنجی کو ختم کر کے شیر و شکر ہونے کا موقع عطا کرتا ہے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ نیک پیدا کرتا ہے. آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، عمل کے لیے ابھارتا ہے، کچھ کرنا چاہیے. تو یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے 30 دن اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ آپ کو عبادتوں میں اور نیکیوں کے بڑھانے میں اور اچھے کاموں کی فراوانی کے لیے، اور جتنی اس کی مذہبی اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے اور جس سے ہم واقف ہیں. لیکن جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ میں نے بیان کی. یہ 8 چیزیں بہت اہم ہیں اور خاص طور پر اس لیے اہم ہے موجودہ حالات کے تناظر میں کہ کس طرح سے اس قوم کی بے اثری جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، کس طرح سے یہ قوم جو ہے وہ ایک تختہ مشق بن گئی ہے، کس طرح سے اس کی سماجی حالت بہت خستہ ہے، کس طرح سے اس کی معاشی حالت دیگرگوں ہے. تو ایسے میں کیا کیا جانا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو کارآمد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ان پر غور و خوض ہو سکتا ہے اس مہینے میں. اور اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حالات کی بہتری کے لیے، سماجی حالت کی بہتری کے لیے، معاشی حالت کی بہتری کے لیے رمضان شریف کا بہت بڑا ریلیونس ہے، بہت بڑا ریلیونس ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ غور و فکر کا موقع دیتا ہے. اور غور و فکر کیا ہے؟ کلام پاک میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ غور و فکر کیجئے. غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بھی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اس قوم کو غور و فکر جو ہے وہ اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اور غور و فکر کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں، میں نے کل ہی ایک بہت خوبصورت جملہ پڑھا کہ علامہ قرطبی کا جملہ ہے کہ شریعت کی حیثیت سورج کی ہے. شریعت کی حیثیت سورج کی ہے اور عقل کی حیثیت آنکھ کی ہے. شریعت کی حیثیت سورج کی ہے، عقل کی حیثیت آنکھ کی ہے. جب انسان عقل کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے ہدایت کا سورج نظر آتا ہے.
اور جب عقل کی آنکھ بند کیے رہتا ہے تو گمراہی عام ہو جاتی ہے. اتنا خوبصورت جملہ. اس جملے کا جو کلیدی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اس جملے کا کلیدی لفظ عقل ہے. عقل جو غور و فکر کے سامان مہیا کرتی ہے، عقل جو تدبر اور تفکر کا آپ کو موقع عنایت کرتی ہے. تو عقل کے ذریعے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے یہ کتاب اٹھانی چاہیے، تب ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور کتاب اٹھائی جاتی ہے. تو یہ عقل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اور اس میں چونکہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے، آدمی تہجد میں اٹھتا ہے اور بہت ساری باتوں پہ غور کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کے بعد سحری کرتا ہے، سحری کے بعد فجر کی اذان تک اس کو موقع ملتا ہے. اور اگر فوراً نہیں سو گیا، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے، تو وہ بھی غور و فکر کا منبع ہے وہ کتاب. تو اس طرح سے اس مہینے میں غور و فکر کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا ریلیونس پیدا کیا کہ رمضان المبارک جہاں فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، وہیں پہ غور و فکر کا بھی مہینہ. اب جو ہے وہ جس طرح کے سیاسی اور سماجی اور معاشی حالات ہمارے سامنے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کمی ہے. کمی یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. کمی یہ ہے کہ ہم فکر نہیں کرتے. کمی یہ ہے کہ ہم تدبر نہیں کرتے. اور تدبر یعنی عام روش پہ چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تدبر جو ہے، جس کو انگریزی میں آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ آف باکس. حالات کو بہتر بنانے کا جو اسوہ حسنہ آپ کے پاس ہے، جو کتاب آپ کے پاس ہے، اور جتنی تعلیمات آپ کو دی گئی ہے، اس کو انگیز کر کے ایک راستہ نکالنا مسائل کے حل کا، وہ تدبر کے ذریعے ممکن ہے. تو یہ مہینہ اس اعتبار سے اس سبجیکٹ کے لیے میں نے مناسب سمجھا اور ان سے درخواست کی کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے، موسٹ ریلیونٹ. اور یہ تدبر اور غور و فکر اور تفکر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے وہ 4 میجر ایشوز سے جوجھ رہی ہے. 4 اہم مسائل ہیں. آپ جو ہے وہ 1000 مسائل گناتے ہیں، لوٹ کر جو ہے وہ آپ ان 4 مسائل پر ہی آ کر ٹھہریں گے. پہلا ہے ایکویٹی. پوری قوم جو ہے وہ اس کا ڈیمانڈ کرتی ہے، لڑائی لڑتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، مطالبات کرتی ہے، میمورنڈم دیتی ہے. ایکویٹی، مساوات. دوسرا ہے آئیڈینٹیٹی، شناخت، اپنے مذہبی تشخص کو، اپنے معاشرتی تشخص کو بچائے رکھنا. تو پہلا ایکویٹی، دوسرا آئیڈینٹیٹی، تیسرا ہے اپورچونٹی، مواقع، روزگار کے مواقع، ملازمت کے مواقع، تعلیم کے مواقع، سرخرو ہونے کے مواقع، اپنی بات کہنے کے مواقع، اپنی بات سمجھانے کے مواقع. اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہے ایکسیپٹیبلٹی، قبولیت. پچھلے آزاد ہندوستان میں 70 برس میں دھیرے دھیرے جو ایک مسئلہ پیدا ہوا، جس کو ہم شاید پورے اپنے شعور کے ساتھ محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ. قبولیت آپ کی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی. اور اس کے لیے داخلی محرکات بھی ہیں، یعنی اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اور خارجی محرکات تو بہت سارے ہیں، جس میں پروپیگنڈا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ جوڑ سکتے ہیں. تو پہلا ایکویٹی، دوسرا اپورچونٹی، تیسرا جو ہے وہ دوسرا آئیڈینٹی، تیسرا اپورچونٹی، اور چوتھا ایکسیپٹیبلٹی. 4 میجر ایشوز ہیں. ان ایشوز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پہلے تو ایشوز کا تعین کہ ہاں یہ ایشوز ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس ایشوز کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنا. اس میں کچھ تاریخی محرکات ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، کچھ ہماری غفلتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، کچھ سیاسی یورشوں کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو اس پہ غور و فکر مسلسل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو وہاں سے آپ کا ایک نیا سفر شروع ہوگا. رمضان المبارک کم از کم یہ آپ کو بہت سارے مواقع میں سے ایک موقع غور و فکر کر دیتا ہے، عقلیت کی، عقل پسندی کی، تعقل کی آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے فراوانی کرتا ہے. اور آپ اس میں بہت سارے مسائل کا تجزیہ کر سکتے ہیں. جب تک کہ مسائل کا تجزیہ نہیں ہوگا تب تک ہم مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے.
جی آپ نے سارے مسائل کو سمیٹنے کی کوشش کی 4 عنوانات کے تحت، جس میں سے پہلا ہے ایکویٹی، اور بالکل بجا ہے، کیونکہ عام مسلمان جو ہے وہ شاید اس کے ذہن میں یہ بات بہت زیادہ مطلب اس کا اسٹرائک کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا اس سسٹم میں ہم کو برابری کا حصہ نہیں مل رہا جتنا کہ ہم کو ملنا چاہیے۔ اب میرا اس پہ ایک ہلکا سا بیچ میں سوال یہ ہے، یہ بات میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو 2 طریقوں سے کہا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اٹھ کے غصے میں اعلان کروں کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ بہت نابرابری ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ناانصافی ہو رہی ہے، بہت کچھ یعنی غلط ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں میرے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اتنی نابرابری ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اتنی جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب میں یہ کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا بقایا حصہ ایسا نہیں ہو رہا۔ What I am trying to convey is the precise measurement of all of these 4 issues. So when we talk about equity, all the social indicators, all the researches available until now, which are very few, let me tell, which are very few, including this one, Muslims in Indian Cities by Jeffrey Lowe and Laura Geer, his partner writing this book. They have actually edited this book, اور الگ الگ آتھرس نے اس میں اپنے الگ الگ شہروں کے مسلمانوں کی لائف کے بارے میں اعداد و شمار کے ساتھ میں اپنی ریسرچ بیان کی ہے۔ یہ اعداد و شمار بڑے الارمی ہیں شاہد صاحب۔ کیا یہ اعداد و شمار صرف ایسا غور و فکر کرنے سے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں اور مجھے کوئی انکشاف ہو جائے گا وہ دور ہو جائیں گے، یا اس سے کوئی گائیڈنس مل جائے گی؟ نہیں، دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایشو پر غور کرتے ہیں، ہے نا، تو غور کرنے کے بعد میں آپ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کامیاب ہونے یا ناکام ہونے دونوں صورتوں میں آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی عالم دین سے، کسی پیش امام سے، کسی مدرس سے، کسی پڑھے لکھے شخص سے، کسی دانشور سے، اور جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو انٹریکشن شروع ہوتا ہے۔ تو یہ انٹریکشن جو ہے وہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے، یہ اس کا پریفیس ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے قدم آگے بڑھتے ہیں، آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں۔ ہمارے ہاں عرصہ دراز سے اس طرح کا انٹریکشن تقریباً بند ہے۔ کس کے ساتھ؟ کس کا انٹریکشن؟ پہلے دیکھیں، انٹریکشن تو پہلے آپس میں ہوگا نا۔ مجھے ایک موضوع سوچا، میں نے جو ہے وہ عارف صاحب سے ڈسکس کیا، یہ انٹریکشن ہے۔ تو انٹریکشن اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ اس کے بعد میں آپ نے اتنے سارے لوگوں سے رابطہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی اور پھر سینکڑوں کڑیوں سے جڑ گئی، اسی طرح سے تو کام ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کسی قوم کو جو ہے وہ کسی قوم کی ترقی کی بنیاد کہاں پر ہے؟ اس کے ہونے کا احساس۔ اس قوم کو یہ احساس ہو کہ میں ہوں اور اس سرزمین کا ایک مستحق اور حقدار اور لیگل میں اس کا حصہ ہوں، یہ آپ کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ جب آپ فکر کریں گے، غور کریں گے، تو آپ کے اندر یہ یس آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری، یس آئی ایم what do you say, I have rights, I have the legal rights, I have constitutional rights۔ تو اس سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جب میں نے پچھلے سال زکوٰۃ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیا کہ زکوٰۃ کا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس، شاید صاحب معاف کیجیے، زکوٰۃ کا موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، اس پہ آنے سے پہلے ہم کیوں نہ وہ جو دوسرا پوائنٹ آپ نے بتایا آئیڈینٹی کا، اب آئیڈینٹی کا موضوع ایسا ہے، اس پہ جتنی گفتگو کی جائے، آئیڈینٹی کی پولیٹکس، آئیڈینٹی سے کے ساتھ لگے ہوئے دیگر مسائل اور اس کی مثبت پہلو وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن سادہ زبان میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی درمیان میں کہ باقی دوسرے قوموں سے مراد، ہم تو سب ہندوستانی قوم ہے، لیکن اس کے اندر ایک مسلم قوم بھی ہے، ایک براڈر سینس میں بات کرتے ہیں۔ تو
باقی ہمارے برادران وطن کی بہت زیادہ توجہ ہم پہ ہو جاتی ہے رمضان میں. بے شک. یہ ایسا نقطہ تھا جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی رمضان شریف آتے ہیں تو ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایشو بنا دیا گیا اور سب کی توجہ ہم پر ہے. تو کیوں نہ ہم آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ یہ موضوع، کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کو تو ہماری آئیڈینٹی جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذہن پہ نقش ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ برادران وطن جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہماری طرف توجہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا رمضان ہے، ان کا روزہ ہے. اور یہ توجہ جو ہے وہ ہمدردانہ ہوتی ہے. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے، اگر آپ کے روزے کا وقت ہو گیا تو بہت سارے برادران وطن جو ہے وہ دوڑ کے آپ کے لیے کچھ انتظام کر دیں گے. تو یہ جو توجہ ہوتی ہے یہ ہمدردانہ ہوتی ہے، اور ہمدردانہ توجہ جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا اسیٹ ہے، بہت فائدے کی چیز ہے آپ کے لیے. عام دنوں میں یہ ہمدردانہ توجہ آپ کو نہیں ملتی، بہت ساری جگہوں پہ ملتی ہے، لیکن ایک غالب رجحان کے طور پر اس مہینے میں آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو آئیڈینٹی ظاہر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آئیڈینٹی یعنی میری شناخت، میری مذہبی شناخت، میری سماجی شناخت، میری علمی شناخت، میری جو ہے معاشرتی شناخت، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. تو شناخت سے مراد یہ کہ پہلے تو آپ کی جو معاشرتی شناخت ہے وہ انڈر تھریٹ ہے نا، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کئی سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپنی شناخت ہے کیا، اس کا تعین کون کرے گا؟ ہمیں آپ کو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں سماج کا ایک فرد ہوں، میں اپنے ملک کا ایک شہری ہوں. میری شناخت کیا ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے، ہو آئی ایم. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے پر آپ جتنی چیزوں تک پہنچیں گے وہ سب آئیڈینٹی کی طرف لے کر جاتی ہے آپ کو. مثال کے طور پہ میں سماج میں ہوں اور پڑھا لکھا شخص ہوں، لیکن مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، میں کتنے لوگوں کے کام آ رہا ہوں، کتنے لوگ مجھے اس حیثیت سے جانتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ مجھے کارآمد بنانے کا موقع دیتے ہیں، کارآمد ثابت ہونے کا موقع دیتے ہیں. دس آل کمز انڈر آئیڈینٹی. تو یہ جو ہے آپ شناخت کا مطلب صرف ایک شناخت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں کئی چیزیں لگی بندی ہے. شناخت جو ہے وہ آدمی کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے، دوسروں میں ممتاز بناتی ہے، اور شناختی جو ہے وہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. درست فرمایا آپ نے. اس ملک میں ایک چیز تو بہت صاف سمجھ میں آتی ہے ہمارے اس پیارے وطن میں، یہاں کے ہمارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ ہمارے جو برادران اور خواہران وطن ہیں، ان میں سے بڑی تعداد، بہت بڑی سے بڑی تعداد وہ بنیادی طور پر مذہب پسند ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ بنیادی طور پہ مذہب کو پسند کرتے ہیں، کسی نہ کسی مذہبی ٹریڈیشن سے وابستہ ہے، کسی مذہب سے وابستہ ہے، کچھ مذہبی اعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے دل میں احترام آتا ہے. جو کنفلکٹ کا پوائنٹ ہے، ذرا باریک بات ہے، کنفلکٹ کا پوائنٹ ہے وہ قومی ہے، سماجی ہے، مذہبی بہت کم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مذہبی نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ مذہب کی توہین ہوئی یا مذہب پر ہی حملہ ہو گیا. لیکن اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو بہت سارے ایکسپیرینسز ایسے ملیں گے جس میں کہ یہ کہ ہم کو روزے داروں کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اب ہم اس چیز کو ٹھیک سے اس کا بینیفٹ لے نہیں پاتے. مطلب ظاہرہ روزہ بینیفٹ لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ آنے والا ایک پیکج ہے نا، ایک اس کے ساتھ آنے والا خیر ہے. تو ہمارا کیسا برتاؤ ہوتا ہے رمضان کے دوران، ہم کیسے چلتے پھرتے ہیں، کراؤڈ ہو جاتا ہے مسجدوں کے باہر ایٹسٹرا، تو وہ کیا امپریشن چھوڑتا ہے. یعنی ظاہر اچھا امپریشن بھی چھوڑتا ہوگا. نہیں، اچھا امپریشن تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن اگر مان لیجئے کہ ہم اس میں ایک ڈسپلن پیدا کریں کہ بھئی ہماری مساجد کے باہر کا جو ہے کراؤڈ وہ تھوڑا سا ڈسپلنڈ مینر میں ہو، بہت ساری گاڑیاں یہاں وہاں کھڑی بھی ہوں، وہ گاڑیوں کے ہمارے سکھ بھائیوں کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھیے آپ، کتنے 100% ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. تو اس طرف اگر ہم توجہ کر لیں، یہ گزارش ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس طرف اگر ہم توجہ کر لیں، یہ چھوٹی سی ایک بات میں نے بتائی. دوسرے یہ کہ رمضان کے مہینے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ، روزہ رکھنے پر اور دھوپ میں کام کرنے پر اور آنے جانے میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جب
فوری طور پہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، وہ کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے ہمارے پاس صبر و تحمل کا مظاہرہ ازحد ضروری ہے. ایک چند برس پہلے میں یہاں سے جب ہمارا دفتر پریل میں تھا، میں ایک ٹیکسی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ اس میں جو ہے وہ 2 خواتین تھیں اور اس سے جو ہے وہ ڈرائیور کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور صاحب جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہیں. تو جب وہ جھگڑا رفع ہو گیا اور وہ خواتین چلی گئی تو وہ غیر مسلم خواتین تھیں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہماری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پبلک میں کیسے دکھائی دیتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں. میں نے کہا جس طرح سے طیش میں آ کر آپ ان کو جواب دے رہے تھے، اس سے آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہر شخص کو یہ میسج دے رہے تھے کہ آپ کے تعلق سے جو غلط پروپیگنڈا عام کر دیا گیا تھا وہ صحیح ہے. تو صبر و تحمل، نظم و ضبط بہت ضروری چیز. اور ایسی جگہ جگہ آپ اپنے ذہن کا، اپنے خیالات کا، اپنے کردار کا، اپنی شخصیت کا نقش قائم کرتے ہوئے جاتے. یعنی میں تو یہاں تک جا کے سوچتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ مسلمان سچ بولتا ہے، الحمدللہ بے ایمانی نہیں کرتا، الحمدللہ جو ہے وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے رہتا ہے. لیکن کیا وہ یہ بات کنوے کر پاتا ہے؟ کنوے نہیں کر پاتا. کنوے نہیں کر پاتا. کنوے کون سی چیزیں ہو جاتی ہے جو ٹریگر کرتی ہے؟ جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، بے ایمانی ہو گئی، کسی نے کسی کو لوٹ لیا، تو یہ ساری چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں اور فوری طور پہ اخبارات تک پہنچ جاتی ہے اور میڈیا اس کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن جذبہ خیر، آپ کا تحمل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو آپ جو عمل کرنے جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب، غور و خوض جب ہم رمضان میں کرتے ہیں تو رمضان میں عام طور پر روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے. ایک میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کروں. جی دیکھیں اس سلسلے میں انہوں نے جیسے کہا کہ ادارے، تو ادارے کیا ہیں یا تنظیمیں کیا ہیں؟ وہ افراد کا مجموعہ ہے. سماج کیا ہے؟ سماج بھی افراد کا مجموعہ ہے. کوشش عمل کی ابتدا فرد سے شروع ہونی چاہیے، انڈیویجول سے شروع ہونی چاہیے. جب انڈیویجول جو ہے وہ کچھ باتوں کو ذہن میں رکھ کر چلے گا کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی پریزرو کرنی ہے، مجھے اپنی آئیڈینٹی کا نقش دوسروں تک پہنچانا ہے، تو وہ اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائے گا اور وہ اپنی چیزوں کو دوسرے تک کمیونیکیٹ کرے گا، دوسرا تیسرے کو کمیونیکیٹ کرے گا. چنانچہ ایک ماحول بنے گا. اس ماحول کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ادارے بھی بہتر ہوں گے اور اس کی وجہ سے تنظیمیں بھی بہتر ہوں گی. تو سارا معاملہ جو ہے وہ ایک شخص سے، اکائی سے شروع ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں میں کام کیوں نہیں ہو پاتا، اچھے کام باقاعدہ تحریک کی شکل کیوں اختیار نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بات تو بہت اچھی ہے لیکن وہ ہے نا عارف صاحب کریں گے، ان کے پاس میں بہت وقت ہے، بزنس مین ہے ماشاءاللہ وہ، تو میں تو ملازمت پیشہ آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اب عارف صاحب سوچتے ہیں کہ بھائی اب میں ہی رہ گیا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں، میرا تو بزنس ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بغیر بزنس کے، ان کے پاس میں بہت وقت ہے. تو ہر آدمی جو ہے وہ جیسے مسجد میں ہوتا ہے نا، ہماری جماعت میں جانے کے لیے لوگ نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اپنا نام نہیں لکھواتا، میں عارف صاحب کو اکساتا ہوں، آپ جائیے آپ نام لکھوائیے. تو کام جو ہے وہ اس طرح رکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے کہ کام کی ابتدا اگر ہو سکتی ہے تو میری ذات سے ہوگی، صرف میری ذات سے. اور یہ جو ہے وہ ہم کو 1440 برس پیچھے لے کر جاتا ہے کہ انقلاب جو آنے والا تھا اس کی ابتدا ایک فرد سے، وہ بہت عظیم الشان، بہت برگزیدہ شخصیت، ایک شخصیت سے شروع ہوئی جس نے احد کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے، آپ اس پر بھروسہ کریں گے. وہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے. 1450 سال کا سفر ہمارے سامنے ہے اور باقاعدہ بہت بڑی ترغیب کے طور پر ہمارے سامنے ہے کہ تبدیلیوں کی، انقلابات کی ابتدا اکائی سے ہوتی، ایک شخص سے ہوتی. آپ یہ سوچئے کہ اس محفل میں میرا فرض ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اس محفل میں کوئی شخص کچھ نہیں کرنے والا، مجھے کو سب کرنا ہے. یہاں پہ سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سعید صاحب سوچیں کہ بھئی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، شاہد لطیف اور غلام عارف سمیت، کوئی کچھ نہیں کرنے والا، یہ میری ذمہ داری ہے. عرفان جعفری صاحب بیٹھے ہوئے،
وہ کہے کہ بھائی کوئی یہ سارا ڈھکوسلا ہے, کوئی کچھ نہیں کرنے والا, باتیں کریں گے اٹھ کے چلے جائیں گے, یہ میری ذمہ داری, میرے اکیلے کی ذمہ داری. تو اکائی کی طرف لے کر جائیں آپ. I have to discipline, I have to guide, I have to make sure that the changes happen. اکائی سے شروع. علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی. علامہ اقبال کے یہ جو لیکچرز ہوئے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے نام سے, وہ مرتب بھی کر دیے گئے. اوریجنل انگلش میں لیکچرز تھے, اس کا اردو ترجمہ ایک دو نہیں کئی ترجمے اور بھی زبانوں میں ہوئے. اس موقع پہ میں ایک چھوٹا سا پیسج اس کا آپ کی بات کو انڈورس کرنے کے لیے, اور انڈورس کون کر رہا ہے؟ علامہ اقبال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مگر انہوں نے, ابھی اس کا پہلے کا حصہ جانے چاہیے, مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا اور نہیں ہمارے عہد کے علماء اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کے مقدر کا حتمی انحصار, ایبسولیوٹ ڈیپینڈنس عوام کے مقدر کا تنظیم پر اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ انفرادی شخصیات کی صلاحیت اور قوتوں پر ہوتا ہے. ایک ضرورت سے زیادہ منظم معاشرے میں فرد کی شخصیت مکمل طور پر کچلی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کا وجود بھی باقی نہیں رہتا. وہ سماجی فکر کی دولت سے تو مالا مال ہو جاتا ہے مگر اس کی روح مرجھا جاتی ہے. لہٰذا بہت غور کیجئے, لہٰذا گزری ہوئی تاریخ کا جھوٹا احترام اور اس کے مصنوعی احیاء کسی قوم کے زوال کا علاج نہیں ہو سکتے. تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح عصر جدید کا ایک مصنف شگفتہ انداز میں لکھتا ہے کہ وہ فرسودہ تصورات, روٹن آئیڈیاز جنہیں ایک قوم نے مسترد کر دیا ہو, خود اس قوم کے اندر کبھی طاقت نہیں پکڑ سکتے. کسی قوم میں انحطاط یعنی رکاوٹ, رکنا ایک جگہ, انحطاط یا پیچھے کی طرف جانا, روکنے کے لیے ایسے افراد کی قوت ہی مؤثر ہو سکتی ہے. کسی قوم میں انحطاط کو روکنے کے لیے ایسے افراد کی قوت ہی مؤثر ہو سکتی ہے جو اپنے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ میں نے نہیں کہا, علامہ اقبال نے کہا. سب یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں, انگلش اقبال نے ہندی دونوں میں. اقبال نے اس بات کو جو ہے وہ 2 مصروں میں کہا تھا جواب شکوہ میں. جی ارشاد. کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. افراد کے ہاتھوں میں ہی ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. شاید صاحب کیا غور و خوض نہیں کیا گیا نا جی, اس لیے جو ہے وہ دیکھیے پچھلے 70 سال میں جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ قوم اٹھ کھڑی ہو سکتی تھی برادران وطن کے مفاد میں. مثال کے طور پہ جہیز کی لعنت, اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف ایک مہم شروع کرنے کی ضرورت تھی, اور اس میں فور فرنٹ میں اس قوم کو رہنا چاہیے تھا. دوسرا بدعنوانی کے خلاف. بدعنوانی کی بھی اتنی حرمت ہے جتنی سود کی ہے. بدعنوانی کے خلاف, بدعنوانی اس ملک میں ایک بڑا پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, لیکن ہم اس کو ایک سوشل ایشو بنانے میں ناکام ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں, اس پہ غور ہی نہیں کیا. کتنا بڑا ایسٹ ثابت ہوتے اگر یہ اسی طرح سے شراب نوشی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں گھر تباہ ہوتے ہیں. شراب کی حرمت کہاں پر ہے, اور کس قوم کو جو ہے وہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. تو ایسے کئی سوشل ایشوز تھے جن کو ہم جو ہے وہ باقاعدہ ایک تحریک میں تبدیل کر کے برادران وطن کے لیے اپنے کے دلوں میں اپنے لیے بہت اچھے جذبات پیدا کر سکتے. وہ نہیں کیا ہم نے. اچھا دوسری یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت سی اچھائیاں بھی ہیں, بلا شبہ اچھائیاں ہیں, بہت ساری اچھائیاں ہیں. ہم اس کے لیے بیٹھے تو شاید 2-3-4 نشستیں بھی کم ہوں گی, بے شک ہیں, لیکن جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ اچھائیوں پر تو ہوتا ہی ہے, لیکن یہ کہ جو کمیاں ہیں اس پر ہوتا ہے نا. وہ ایک ممتحن بچے کا پیپر چیک کرتا ہے, جو اچھا ہے وہ تو اچھا ہے, جو اچھا نہیں ہے وہاں پہ ریڈ لائن کرتا ہے. تو ہم جو ہے وہ جب اس طرح کے موضوعات کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ہم انڈر لائن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھائیوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں, ہم اچھائیوں کا, سچائیوں کا, تمام چیزوں کے اعتراف کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے. بہت خوب بات کہی آپ نے. اور دراصل شروعات جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی کی یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم اعتراف کریں.
کھلے دل سے اعتراف کریں اپنی کمیوں کا, اپنی سماجی کمیوں کا, اپنی ذاتی کمیوں کا, ہے نا, اور آگے بڑھیں. شاہد صاحب ہم بات کو آگے لے جاتے ہیں. ہمارا جو دوسرا ایک اہم تبدیلی کی ہم نے بات کی وہ ہے معاشی تبدیلی. اب ایسے دیکھا جائے تو اس پر معاف کیجیے, اس پر آنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے وہ دو چیزوں پر مجھ سے وضاحت مانگی, ایک ایکویٹی اور دوسری آئیڈینٹی. جی تیسری چیز اپورچونٹی اور چوتھی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی. یہ باقی ان پر بھی بات کر لیں پلیز. ہاں, جی اس پر فرمائیے. کوئی سوال؟ نہیں, میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے مطابقت سے سوال کریں گے لوگ. نہیں دیکھیے, تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا اپورچونیٹیز, اور چوتھا ہے ایکسیپٹیبلٹی. ایکسیپٹیبلٹی پہ تھوڑی سی بات تو پہلے ہو گئی. اپورچونٹی کا جہاں تک تعلق ہے, آپ جو ہے وہ پوری قوم کو سے اگر انٹریکٹ کریں اور محلے یا شہر بہ شہر جو ہے وہ آپ جائزہ لیں تو اپورچونیٹیز کی کمی آپ کو خود بھی نظر آئیں گی اور آپ کو اس کا شکوہ بھی بہت زیادہ ملے گا. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا, ہمیں یہ موقع نہیں ملتا, ہمیں ملازمت نہیں ملتی, ہمیں روزگار کے مواقع نہیں دیے جاتے. تو اپورچونٹی جو ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے, لیکن یہ کہ یہ کتنا صحیح ہے اور اس کا کتنا فیصد غلط ہے, کتنا فیصد جو ہے وہ باقاعدہ ایک بجا شکایت کے طور پر ہے جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں, اور کتنا حصہ ہماری اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہے, اس کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں, اپنی سستی اور غفلت سے باہر آ جائیں اور جو ہے وہ بے خبری کی زندگی چھوڑ کر باخبری کی زندگی میں آئیں اور اپنے مسائل کا رونے کی بجائے اپنے وسائل کو یعنی اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں, تو یو کین گیٹ دی 50% اپورچونیٹیز ویری ایزی. بہت آسانی سے آپ کو. مثال کے طور پہ جیسے بھی پہلے سیشن میں بات ہوئی کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معاملہ جو ہے, ہماری امیج تھوڑی سی کمزور ہے تعلیم کے معاملے میں, لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. لٹریسی کے معاملے میں ہمارے فگرز ٹھیک ٹھاک ہیں. یعنی جب ہم تعلیم حاصل کرنے کی شروعات کرتے ہیں, لٹریٹ ہونا مطلب پڑھنے لکھنے کی قابلیت, تو وہاں تک تو ہمارا صحیح ہے. اعلیٰ تعلیم کی طرف جیسے ہم جاتے ہیں تو ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو شکایت جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان کی سروسز میں ہماری آبادی ہے 13%, تو ہر سال اگر 1000 لوگ آ رہے ہیں سروسز میں تو ہم کو 130 ہمارے لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل جائز ہے کسی بھی سماج کے لیے. ہوتے ہیں 25 یا 30, تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے کہ کچھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہوگا, مطلب اس پہ ہماری آج کی بات نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سیدھی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سروسز میں جانا, آئی اے ایس بننا, آئی پی ایس بننا ہے, آئی آر ایس میں جانا ہے, تو کم از کم گریجویٹ تو ہونا پڑے گا نا. تو بھائی کیا اگر آپ 13% گریجویٹ ہیں تبھی تو ہوں گے نا. ہندوستان کی آبادی کا اگر آپ 13% آپ کے مسلمان گریجویٹ ہیں, تب جا کے پھر آپ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ 13% آئی اے ایس بنے, آئی پی ایس بنے, ایٹسٹرا. ہمارے گریجویٹس ہیں 2.8 یا 2.7%. جین کمیونٹی کے ہیں 16% آف دا پاپولیشن, وہ بھی مائنورٹی, ہم بھی مائنورٹی ہے. اب ہم تو چاہے جتنا بگل بجائے, چاہے جتنا ڈنکا بجائے ناانصافی کا, ہماری طرف سے ہونے والی, اچھا کسی بھی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن ملنا یا کالج میں ایڈمیشن ملنا, اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے. دیکھ لیجئے, اگر کوئی بچہ ایڈمیشن کے بغیر ہے تو اس کو کس کالج میں ملے گا, کس اسکول میں ملے گا, وہ دوسری بات ہے. اور حکومت اس سلسلے میں کوشش بھی کر رہی ہے. اب ہم نے اس سے کتنا ڈرائیو کیا, کتنا حاصل کیا. تو کبھی کبھی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے دو پہلو ہوتے دیکھنے کے. صحیح فرمایا آپ نے. اس میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ جو آئے سول سروسز کے امتحان ہیں اس میں مسلمز کا پاسنگ پرسنٹیج بہت کم کیوں ہے, اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ کمی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ طلباء جو امتحان میں شریک ہوتے ہیں ان کی تعداد ہی بہت کم ہے. ادروائز ان کا پاسنگ پرسنٹیج اتنا ہی ہے جتنا میجورٹی کمیونٹی کا ہے. پاسنگ پرسنٹیج اتنا ہی ہے. آپ کو پہلے گریجویٹس بنانے پڑیں گے, گریجویٹ سے پہلے میٹریکولیٹ بنانے پڑیں گے. اگر میٹریکولیٹ خاطر خوانی یا 9th کلاس میں ڈراپ ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, ہم سب کو مل کے, پوری کمیونٹی کو مل کے ہاتھ لگا کے ٹارگیٹڈ تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھتا, اب جا کے وہ خواب ہمارا اچیو ہوگا. یہ تو ایک ہی بات ہم نے کہی, اور میں نے اس لیے اس کو ایلیبوریٹ کیا کہ عام طور پہ میڈیا میں جو ڈسکشن ہوتا ہے یا پبلک پلیٹ فارمز پہ یا سیاسی جلسوں میں, وہ پورا نہیں ہوتا, یک طرفہ ہوتا ہے. اس میں بھی سچ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو
کرنے کے کام ہم کو نظر آ گیا اب کیا کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہ اگر مان لیجئے کہ آپ اپنی باقاعدہ شناخت کے ساتھ میں کہیں پر ہیں, تو آپ کے سامنے 10 لوگ اگر ہیں تو اس میں سے 2-3 کے ذہن میں تو ایک منفی خیال ابھر جاتا ہے فوری طور پر, منفی خیال, نگیٹو تھاٹ فوراً پیدا ہو جاتا ہے. وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ تو سادہ لو ہے. ان کو جو ہے وہ ایسا سمجھا دیا گیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے وہ ایسا ہے, چنانچہ ایک نگیٹو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اگر ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو آپ ڈسکرمنیشن کو ایشو بناتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی کے پرابلم کو ایشو نہیں بناتے. تو ضرورت اس بات کی ہے, چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے اس پر میں زیادہ تفصیل سے نہیں بولتا, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹیبل بنائیں. اور ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. حسن سلوک جو ہم اسوہ حسنہ سے سیکھتے ہیں, سب سے بڑی چیز کہ حسن سلوک سے پیش آئیے, اعتدال پسندی اختیار کیجیے. یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم اپنی قبولیت, اپنی ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں. یہ کوئی انٹرویو نہیں ہے کہ جاب کے لیے کہ جس میں آپ کا جو ہے وہ آپ کے پاس جتنی سرٹیفکیٹس ہیں اور جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ 70% وہ بنیاد بنتی ہے, 70% آدھار بنتی ہے کہ آپ قبول کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے. باقی 30% آپ کا جو پرسنل انٹرویو ہوتا ہے اس میں طے پاتا ہے. یہ اس طرح کا انٹرویو نہیں ہے, بلکہ یہ تو روز بروز مسلسل ایک پروسیس ہے جس سے آپ گزرتے رہتے ہیں. ابھی ہماری بہت ساری بچیاں بولتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ جاتے ہیں تو ہم سے ایسا کہا جاتا ہے. تو وہ پرابلم وہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم کو جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل بنا دیا گیا ہے, اور ہم نے خود بھی اس میں جو ہے وہ اپنا شیئر ایڈ کیا ہے. ہم نے خود بھی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دی. اب بتائیے کتنے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یس ایکسیپٹیبلٹی از اے پرابلم. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس کا نقش قائم کیجیے. آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی ہیو ڈن دس, تھینک یو ویری مچ, دس آئی ڈیڈ بیکاز آئی ایم اے مسلم. بھائی کیا ابھی جو ہے وہ ایک شناخت یہ نہیں ہو سکتی کہ بھائی وہ جو ہے وہ ٹیکسی میں وہ شخص بیٹھا تھا, اس نے پیسے دیے بغیر چلا گیا, تو سامنے کوئی شخص کھڑا ہو بولے نہیں وہ جو بیٹھا تھا وہ مسلمان تھا اور مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. یہ ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو اس طرف ہم آئے کہ اب تک نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی کے ایشو کو سمجھا نہیں, اور جگہ جگہ پر اپنا نقش قائم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اس کا جو پریکٹیکل مظاہرہ ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, لیکن نہیں اتنا ہوتا ہے, بہت اتنا ساری جگہوں مدھم پر ہے, ہوتا اتنا الحمدللہ. مدھم ہے. ایک بہت بڑا طبقہ, سمجھ لیجئے کتنی ہوگی تعداد, 25 کروڑ 30 کروڑ کے آس پاس اس ملک میں 25-30 کروڑ ہیں, اور یہ بڑھتا ہوا ترقی کرتا ہوا ملک ہے جس میں 25-30 کروڑ بہت بڑی معنی رکھتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہیں کہیں ہم کو ابھی آج کل مسجد پریچے پروگرام, مسجدوں میں ہم بلا رہے ہیں لوگوں کو, مسجدوں سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, یا کہیں کہیں ہم لوگ جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ میں, ان کے پروگراموں میں ان کے ساتھ بات چیت انٹریکشن کر رہے ہیں, اور وہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے. ایکسیپٹیبلٹی یہ 65-70 سال کے بعد ہم کو, وہ بھی شاہد صاحب میں سمجھتا ہوں آپ موجود ہی ہوں گے اس لفظ کے ایکسیپٹیبلٹی کے, شاید کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ایکسیپٹیبل بنائیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے. میری وجہ سے میری شبیہ خراب نہیں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے میرا بھی کچھ قصور ہو, لیکن وہ تو علیحدہ موضوع ہے. اصل چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے زیادہ قابل قبول اپنے سوسائٹی میں, اپنے اسکول میں, اپنی کام کی جگہ پہ اور اس پورے ملک میں بناؤں. یہ میرا پرائمری سوال ہے, کیونکہ میں اپنے بچوں کو وہی دے کے جاؤں گا. ایکسیپٹیبلٹی میں یہ بھی ہے کہ آئی ایم اے ریسپانسبل سٹیزن آف دس کنٹری. ریسپانسبل سٹیزن بہت امپورٹنٹ ہے. آئی پے ٹیکسز, میں جو ہے وہ ٹیکسز میں ایویڈ نہیں کرتا ہوں, ٹیکس ایویڈ نہیں کرتا ہوں. تو ٹیکس بچانے کی بجائے ٹیکس ادا کرنے والا, یہ امیج بن سکتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی آپ کی بڑھے گی. اینڈ دیر آر مینی مور آئیڈیاز. اس میں تال میل کیسے بٹھائیں کہ یار میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اور سر جھکا کے زیادہ ایکسیپٹیبل بن جاؤ. تو یہ ایک کنفیوژن ہے.
لیکن یہ وقت کے ساتھ اس ڈسکشن کے ساتھ یہ بات چیت معاشرے میں جتنی زیادہ پھیلے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا راستہ نکالے گی کہ دونوں چیزیں کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے کہ میں اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھاؤں اور ساتھ ساتھ میں یہ دکھاؤں کہ دیکھو میں تو ڈیوٹی باؤنڈ ہوں بیکاز میرا مذہب مجھے کسی بھی اپنے فرض سے منہ موڑنے کی اجازت نہیں دیتا. آئیے اب ہم آتے ہیں اس معاشی میں مظلومیت کی جو بات ہے نا، وکٹم ہوڈ، ہوں مظلومیت تو مظلوم تو ہے ہی بڑی نا، حد تک وہ چیز مظلوم درست تو ہو ہے سکتی نا، ایسی بات نہیں ہاں ہے. ہاں بالکل ہے، میں ہاں. کہہ رہا ہوں کہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اوڑھ لیا، اپنے سر پر بٹھا لی اس چیز کو، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چکرویو سے کبھی باہر نہیں نکل سکے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں اس ملک کا ذمہ دار شہری ہوں اور مجھے ہمارے ملک کا دستور جو ہے وہ بہت سارے حقوق عطا کرتا ہے، ان حقوق کے لیے میں جدوجہد کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہوں گا. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور تب جا کے آپ دیکھیں گے، آپ جب جو ہے وہ اس طرح سے سوچنے لگیں گے تو آپ کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی. یہ معاشی ترقی والا معاملہ جو ہے رمضان کے ساتھ، رمضان تو دنیا سے بیزاری، خدا کی طرف لو لگانا، خدا کی طرف مائل ہونے کا پیغام دیتا ہے، اور ہم لوگ روزہ ووزہ رکھتے ہیں تو تھوڑا اس طرح کی دل ہمارے نرم ہو جاتے ہیں. اور آپ معاشی ترقی کی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے ذرا مختصر کیجیے، ابھی اور آگے بڑھنا ہے ہم کو اس موضوع پہ ختم کر کے پھر سوالات کا کو بھی لینا ہے. دیکھیے، بہت چھوٹی سی بات بتاؤں کہ رمضان میں آپ کا خرچ بڑھ جاتا ہے نا. ایک چھوٹے سے چھوٹے ہاؤس ہولڈ کی بات کر لیجیے، آپ خرچ بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو بیکم اے بیٹر کنزیومر. ریحان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از این MBA، تو وہ زیادہ بہتر طریقے بتائیں گے کہ آپ کنزیومر بناتے اینڈ یو بیکم اے ویری گڈ کنزیومر. تو وین یو آر اسپینڈنگ اینڈ یو آر اے گڈ کنزیومر، دیٹ مینس یو آر کانٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دا اکنامی. تو اس کا تعلق رمضان سے ہی ہے نا. رمضان سے الگ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ پھر اور بہت ساری چیزیں اب سوالات کے جواب میں بتاؤں گا، ورنہ یہ مجھے بیچ میں روک دیں گے. وقت کی ذرا کمی ہے. زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں دیکھیے، کیونکہ رمضان کا زکوٰۃ سے ایسے براہ راست مذہب میں، دین میں کوئی ایسا براہ راست کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن عام طور پہ مسلمان کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے رمضان شریف میں نکالتے ہیں. نہیں، زکوٰۃ پر آتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان کی اکنامی، رمضان میں بہت سارے اکنامک آسپیکٹس ہیں. ایک دکاندار جو ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، اس کی آمدنی اور اس کا پروفٹ رمضان میں بڑھ جاتا ہے نا. تو آپ جو ہے وہ اس ملک کے باہر تو خانچہ نہیں لگا رہے ہیں، آپ اس ملک کے اندر لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ملک کی GDP میں، اس ملک کی اکنامی میں ایک پرٹیکولر یونٹ ہے، ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اور سمجھ کر کہاں رجسٹر کرواتے ہیں؟ کہیں رجسٹر نہیں کرواتے. بھائی آپ اگر اکنامی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اکنامی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو اس کو رجسٹر کہاں کروا رہے ہیں؟ کہیں نہیں رجسٹر ہو رہا ہے. اب بہت سارے مطلب یہ کہ آپ کسی مسلم محلے میں، اپنے محلے میں کھڑے رہیے اور افطار کے وقت کا منظر دیکھیے. بے شمار دکانیں لگی ہوئی، جو پہلے سے موجود تھی وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری لگ گئی ہیں. ایک صف، دوسری صف، تیسری صف بھی ہو جاتی ہے، کہیں کہیں چوتھی صف بھی ہو جاتی ہے. دکانیں ہی دکانیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ساری دکانوں پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، ساری دکانوں پر پیسے کا لین دین ہو رہا ہے نا. تو آپ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اکنامی کے لیے، بٹ اٹ از ناٹ رجسٹرڈ اینی ویئر. تو کم سے کم ہم جو ہے وہ تھوڑی سی فکر کر لیں، اس کو کہیں نہ کہیں رجسٹر کروائیں. لیکن اس طرف سے غفلت مسلسل جاری ہے. GDP میں مسلم کمیونٹی کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، یہ فگر آپ کو کہیں نہیں ملتا. ہاں ٹھیک ہے، دیگر قوموں کا بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ قوموں کی بنیاد پر اس طرح نہیں تلاش کیا جاتا، اس کی درجہ بندی اس طرح نہیں ہوتی. لیکن کم سے کم ایک اندازہ تو ہونا چاہیے کہ یس وی آر کنٹریبیوٹنگ 5% ان دس این ایسٹیمیٹ. ریحان جیسے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ایسٹیمیٹ لگا کر کہیں، یا ملک کے اور دوسرے اکنامسٹ جو ہے وہ کہیں گے کہ وی تھنک دیٹ ایز پر آر ایسٹیمیٹس Muslims contribute 5% to the economy of the country or to the GDP. یہ نہیں ہوتا کہیں پر. اب آپ کا سوال آتا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ جو ہے وہ دیکھیے
اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے، ہر صاحب حیثیت پر، ہر صاحب نصاب پر 2.5%. اب یہ کتنی بڑی رقم جمع ہوتی ہے یا کتنی بڑی جمع نہیں ہوتی، نکلتی ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہوش اڑانے والا ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا کیلکولیشن میں کر کے لایا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مسلم سر 15 ملین، ویری کنزرویٹو تھاٹ، اونلی 15 ملین، اور اس میں سے 1 بلین جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اونلی 1 ملین، یہ 10 لاکھ لوگ صاحب نصاب ہیں، اور وہ 1 لاکھ، بہت کم بتا رہا ہوں، صرف 1 لاکھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو 1 لاکھ کا 2.5% ہے نا، 2,500. اب 2,500 2,500 ملٹیپلائڈ بائی 1 لاکھ، 1 ملین، 10 lakhs، کتنا ہوا؟ یہ فگر ہوتا ہے 25 بلین روپیز. 25 بلین، جبکہ یہ موسٹ منیمم لیول پر ہے. ہم نے جو ہے وہ کہا کہ 15 ملین آبادی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 18 to 20% تو گورنمنٹ کے فگرز بتاتے ہیں. ہم نے 15 ملین لیا. پھر اس کے بعد میں ہم نے کہا کہ صرف 10 لاکھ لوگ دیتے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہوگی یقینی طور پر. پھر ہم نے اس کا بھی جو ہے وہ 2.5% نکال کر آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، 25 بلین. اور یہ کن کاموں میں خرچ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے علماء جو بتاتے ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو سب سے بڑی کتاب کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں آپ کو خرچ کرنا ہے نا. لیکن علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان مدوں کے نیچے کون سے سب ٹاپکس ہیں جس کے تحت آپ اس کو خرچ کر سکتے. تو ایک اجتماعی نظم زکوٰۃ ہے جو ہماری کتابوں میں ملتا ہے، بیت المال کا تصور ہے. اب یہ کہ بیت المال کو مستحکم ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا، اجتماعی نظم زکوٰۃ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کی جاتی. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ مستحق کا تعین کریں گے، ہم طے کریں گے کہ کون مستحق ہے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے، اور اس کے بعد میں ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو دیں گے. تو جب آپ اپنے ہاتھوں سے دیتے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہیں رجسٹر نہیں ہوتا. آخرت کا راستہ جو ہے، آخرت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ آخرت کا راستہ دنیا سے گزرتا ہے، اور دنیا کو دارالاسباب بتایا، اسباب پیدا کیے گئے. چنانچہ نیک کام کرنا ہے تو نیکی کے لیے سبب پیدا ہوتا ہے. اور ایسی اس میں ہے کہ زکوٰۃ اتنا بڑا فلسفہ ہے، آپ اس کو پڑھیے. ایک عالم دین نے بہت اچھا جملہ لکھا کہ زکوٰۃ وہ نظام ہے جس کے چشمہ شفا پر ہم نے خود بھاری پتھر رکھ دیا ہے. تو یہ نظام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ چشمہ شفا ہے. تو شفا جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ مستحق اگر مان لیجئے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسی گھر میں دوسرا مستحق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے استحقاق کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہمارے فلاں لیتے تھے اس لیے ہم بھی لے رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈسٹریبیوشن ایسا ہے. نہیں دیکھیے، ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں میں اس بات کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہم نہیں کہ ہیں. آپ مستحق دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے وہ رقم دیں، لیکن ایک دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کچھ ٹھوس چیزیں بھی آپ کے پاس میں چاہیے. چنانچہ میں نے ان کے پروگرام میں زکوٰۃ ڈیٹا میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ 100 روپے زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو 80 روپے اپنے ہاتھ سے مستحق کی جانچ پڑتال کر کے دیجیے، لیکن 20% جو ہے وہ اجتماعی نظم زکوٰۃ میں آپ خرچ کیجیے. تو 80% آپ جو ہے وہ انڈیویجول ڈیسیجن ہے، اور 20% ول گو ٹو دا کلیکٹو ڈیسیجن. میں انٹرپٹ تو وہ کرنا کہیں نہ چاہوں کہیں رجسٹر ہوگا وہ 20%. گا. میں آپ کی بات کو انڈورس کرنے کے لیے آپ کو انٹرپٹ کرنا کی اجازت چاہتا ہوں. میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا تو ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن زکوٰۃ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا فرض ہے. اسلام کی 5 پلرز میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے.
لیکن کہیں بھی کوئی ایسا کانکریٹ ڈیٹا ہمارے پاس ملتا نہیں ہے. ممکن ہے میری معلومات کمزور ہو, کوئی کانکریٹ ڈیٹا ایسا اور اپڈیٹڈ جو سال بعد ہر سال اپڈیٹڈ ہو, ایسا ڈیٹا میری نظر سے نہیں گزرا. امکان ہے کہ کسی نے کچھ ریسرچ کیا ہو. میں نے جو ابھی کتاب جس کا تذکرہ کیا شاہد لطیف صاحب, اس میں انہوں نے ایک ہلکا ہلکا اچھٹتے ایک نگاہ ڈالی ہے اس پر, کرسٹوفے جیفرلو نے اور ان کے ساتھی لورا گیئر نے, دونوں فرینچ مین ہیں. ان اسٹڈی اکارڈنگ ٹو اسٹڈی ان 2000 یا 2000 اب 23 سال پہلے, سچ فیلانتھروپک ڈونیشن زکوٰۃ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اماؤنٹیڈ ٹو 867 ملین روپیز, یعنی کتنے 86 کروڑ روپیز ان انڈین ٹاؤنز اینڈ سٹیز. یہ صرف انڈیا کے ٹاؤنز اور سٹیز ہے, ولیجز کی بات نہیں ہے. While the redistributive effect of such donations must not be exaggerated, it should not be underestimated either. Thus, the Jamaat Islami alone, جس کے پاس بیت المال ہے, India's prime Islamic organization with a limited influence and membership only of 5,000, budgeted 387 million rupees for its welfare activities in 2007 to 11. 7 to 11 یعنی ابھی بھی دیکھیں 12 سال پہلے ہے. انہیں 38 کروڑ روپے 4 سال میں خرچ کیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں, صرف ایک آرگنائزیشن میں, جماعت اسلامی نے, کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. However, charitable activities are not likely by themselves to diffuse tensions. اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف چیریٹیبل ایکٹیویٹیز سے اس قوم کی معاشی دور نہیں ہوگی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑی حد تک اس میں بغیر سرکاری مدد کے کمی آ سکتی ہے اگر کمیونٹی کے سسٹمز ٹھیک ہو. ہم اپنی بات کو اب ختم کریں گے صرف ایک اس مسئلے پر جس کے بارے میں ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہ لینے والے کو دینے والا بنانے کا پلان کر لیں. اس میں دیکھیے ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جن لوگوں کو, جن مساکین کو, اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے آٹھ جو ہے وہ مصارف ہیں, ان میں اپنے طور پہ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ. لیکن ہم جب غریبوں کو, مستحقین کو, مساکین کو دیتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں؟ خیرات کے اور صدقات کے معاملات میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم نے جس کے اوپر ترس کھایا, جس کو سمجھ لیا کہ یہ مستحق ہے, اس کو دے دیا. جبکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا ملیشیا میں ایک بہت بڑا سسٹم ہے, ظاہر ہے وہ اسلامک کنٹری ہے, اس کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے, لیکن اس سے انسپریشن حاصل کی جا سکتی ہے. ملیشیا میں جو غریب ہیں, غریب کی درجہ بندی کی گئی ہے, پیداواری غریب, کلاسیفیکیشن آف پور, اور غیر پیداواری غریب, پروڈکٹیو پور اینڈ نان پروڈکٹیو پور. تو کیا یہ فیکٹر ہمارے ذہن میں رہتا ہے جب ہم کسی کو غریب سمجھ کر کچھ دیتے ہیں, صدقہ دے, زکوٰۃ دے, خیرات دے, کہ یہ پروڈکٹیو ہے کہ ان پروڈکٹیو ہے؟ اور ملیشیا میں یہ جو پروڈکٹیو اور ان پروڈکٹیو کا کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم پروڈکٹیو پور کو 80% دیتے ہیں, 80% آف دی زکوٰۃ ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور 20% جو ہے وہ نان پروڈکٹیو میں, جو بہت زیادہ معذور ہے, جو چل پھر نہیں سکتا, جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, اس باقی جو ہے وہ پروڈکٹیو پور کو دیتے ہیں تاکہ وہ آج نہیں تو کل اپنے پیروں پر کھڑا ہو, اور کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ کل تک زکوٰۃ لیتا تھا, اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہوگی. تو یہ پروڈکٹیو پور اور نان پروڈکٹیو پور کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب صاحب خیر الحمدللہ, ان کا جذبہ بہت اچھا ہے, وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں, جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ اس میں پروڈکٹیو پور کتنے ہیں اور نان پروڈکٹیو پور کتنے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اور ایسے ہی مواقع کے لیے مطلب یہ نشستیں برپا کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پیدا ہوں اور ہم سوچنے کا عمل شروع کریں. اب ظاہر ہے کہ میں نے پروڈکٹیو پور, نان پروڈکٹیو پور کے بارے میں بتایا, ہو سکتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر ریحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ممکن ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ریسرچ پیش کر دے. کل ٹریگر ہوتی ہے چیزیں, آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. بھائی زکوٰۃ کے لیے کہا گیا ہے کہ لینے والا دینے والا بن جائے, اور اگر لینے والا دینے والا بن رہا ہے آپ کی نظر میں تو اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں, آپ اس کے فلسفے, بنیادی فلسفے پر عمل کر رہے ہیں, اس کا مطلب. لیکن آپ سچے دل سے بتائیے, مجھے بھی بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو کل لینے والے تھے آج دینے والے بن گئے.
بہت کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکنسیڈریشن چاہتا ہے, نئے سرے سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بات اس پر ختم نہیں کر رہے کیونکہ سلسلہ ابھی چلے گا. صرف ایک بات جوڑتے ہوئے میں کہوں, ڈسٹریبیوشن بہت اہم فیکٹر ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں, کلیکشن سے بھی زیادہ, کلیکشن سے زیادہ ڈسٹریبیوشن اہم ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال تھرو کر دیتا ہوں. ہماری یہ بات چیت ہوئی, آپ سب لوگ بڑے پڑھے لکھے دانشور ہیں, اس میں تھیورائزیشن تھوڑا سا رہا ہے نا, اسپیسیفکیشنز کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, سمجھتے ہیں, تو اس پہ غور و فکر کریں گے. میں صرف یہ کہوں گا, دوسری بات یہ کہ یہ جو مذاکرہ ہے, یہ جو ہاں, انٹریکشن ہے ایک دوسرے یہ سے, آخری نہیں ہے. یہ جو آخری نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ایک نشست میں سمیٹی نہیں جا سکتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جذبہ ہمارے احتساب کا ہے, انٹراسپیکشن کا. I have to introspect, he has to introspect, and everybody has to introspect. تاکہ ہم جو ہے وہ جو اپنی خوبیاں ہیں اس کو اسٹرینتھن کریں, اور جو اپنی خامیاں ہیں ان سے جو ہے ہم اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کریں. تو میں یہ بات اٹیچ کر کے ختم کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پچھلے 10-20 سالوں میں تھوڑے پڑھ لکھ کے انہیں مڈل کلاس بن گئے, یا مڈل کلاس میں اپورڈلی موبائلز ہیں. اور ایسے بہت لوگ شہر میں, چونکہ ہم بمبئی میں رہتے ہیں, ایسے بہت لوگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, گھر کے حالات تبدیل ہو گئے, فلیٹ اچھا خرید لیا, ڈیکوریٹ گاڑی واڑی سب کچھ ہے. تو میں نرمی سے اکثر پوچھ لیتا ہوں ایسے 25 سے 35 سال کے درمیان کے نوجوانوں سے کہ زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں تو کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ, یعنی کیلکولیٹ کر کے دینا ہے, 2.5% دینا ہے. یعنی زیادہ تر سنی مسلمس کے یہاں 2.5% زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے, اس پہ بڑا اتفاق ہے. باقی ہمارے جو ہے برادر ہے ان کے یہاں کچھ ویریشن ہے, لیکن موٹا موٹا ہر ایک کے یہاں یہ تصور ہے. یہ کیلکولیٹ کر کے اور ایئر آن ایئر کیلکولیٹ کر کے دینے کا جو معاملہ ہے, یہ معاف کیجئے بہت کم ہے, بہت کم ہے. اگر ہر شخص یہ ذمہ داری کر لے, ادا کرے کہ بھائی میں کیلکولیٹ کروں گا میرا بینک بیلنس, میرے ایسیٹس کتنے تھے پچھلے سال, آج کتنے ہیں, یا آج اتنے ہیں تو اتنا 2.5% مجھے دینا ہے, کیلکولیٹ کروں, اس کے بعد جو ہے وہ صدقات ہیں, اس کے بعد میں اگلے سال کا ایڈوانس دینا چاہوں دے دوں. یہ رویہ پیدا کرنے میں ہم کو کچھ کرنا پڑے گا ایسا مجھے لگتا ہے. اور اس بات پر شاہد صاحب میں آپ کے بڑے شکریہ کے ساتھ اس گفتگو کے اس پڑاؤ کو ختم کرتا ہوں. اب سوالات اور اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ ایک ڈسکلیمر دیں کہ کمیونٹی ٹاکنگ پلیٹ فارم زکوٰۃ کلیکٹ نہیں کرتا. ہم نہیں کلیکٹ کرتے, اور کلیکٹ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. ہمارا کام صرف آئیڈیشن ہے, سوچنا سمجھنا, نئے سوالات کریٹ کرنا, اور کسی کو ہم ریکمینڈ بھی نہیں کرتے.